میں اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں پروفیسر سید محمد نعمان صاحب شاہجہاں پوری سے تشریف لائیں اور تحفظ مدارس کنونشن میں موجودہ صورتحال پر مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ وقال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کی یہ ہماری کنونشن انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہے، خاص طور سے جس طرح سے ہم مدارس کے سلسلے کے اندر آنے والے روزمرہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس سلسلے کے اندر اس کے لائحہ عمل کو کیسے ہم پوری طریقے سے اس پر عمل کر کے اور مدارس کا تحفظ کر سکیں۔ کسی بھی مہم کو چلانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان والے سب سے پہلے بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، اور جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری کوششیں چاہے کتنی بھی ہوں، کامیابی کی منزلوں کو اسی وقت پہنچے گی جب ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو کہ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جب اندھیروں میں تاریکیوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ کیا کیا؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے ان کو نکالا، وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا تعلق جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام تر کوششوں سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس سلسلے کے اندر کے راستے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جس جماعت سے ہم وابستہ ہیں اس کے اوپر بھرپور اور اٹوٹ بھروسہ کر کے، ان کے قائدین کے اعتبار سے پورے اعتماد کرتے ہوئے اپنے قدم کو لگاتار جہد مسلسل کے ساتھ ان کے شانے بشانہ چل کر اور ان کے مشوروں کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے کے اندر ہماری صلاحیت پیدا ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اگر کسی کی ہے، سمعنا واطعنا، یہ صفت صحابہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس وقت مختلف قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہ دیکھ کر چلنا ہے کہ ہمارے قائد کی اور ہماری جو تحریک ہے اور ہماری جو جماعت ہے اس کا ہمیں کیا مشورہ دیا گیا ہے، اس مشورے کی طریقے سے پوری طریقے سے پابندی کرے۔ جیسے حضرت مولانا اسام الحق صاحب نے جو رپورٹ پیش کری تھی، اس رپورٹ کے اندر ایک چیز یہ بھی بتائی گئی، اپنے آپ بذات خود فیصلہ نہ کریں، تمام چاہیں ہمارے اندر چیزیں ہو جائیں، لیکن ہمارا رابطہ ہماری جمعیت سے، ہمارے اکابر سے اتنا مضبوط اور مربوط ہو کہ جس وقت کوئی چیز ملے اسی وقت ہم عمل پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وقتی طوفان اٹھتے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو ہم اگر ان طوفانوں سے ہم ہل گئے تو پھر ہمارے وجود کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر حوصلہ اور ہمت ہو کہ ہماری اس کشتی کو جو اس وقت ہمارے طوفان آیا ہوا ہے وہ ہمارے ہمت اور حوصلے کو دیکھنا چاہتے کتنی طاقت اور قوت ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ پورا پروگرام حضرت قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ آئندہ دیکھنے والے حالات کے اوپر نظر رکھ کر ہمارے ذہن میں کوئی چیز آئے نہ آئے، لیکن ہم کو اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ جیسے ابھی فرمایا گیا کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لائنزنگ ہو، ان سے ملاقاتیں ہوں، ان کے سامنے چیزیں آئیں، اور اگر ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں
تو انشاءاللہ حضور بہت آسانی سے ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.